ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 33۔ سر، آپ کو نہیں لگتا کہ اس لیزا بھابی نے ہمیں ٹریپ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے؟ ہادی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جب آہان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر ہادی سے کہا تو ہادی مسکرا دیا تھا۔ نہیں، اس بار وہ ٹریپ نہیں کر سکے گی کیونکہ اس بار مات لکھ دی گئی ہے اس کی قسمت میں۔ ہادی کے جواب پر آہان مسکرایا تھا۔ سر، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آہان کے سنجیدہ انداز نے ہادی کو اس کی طرف دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا میری اجازت نہ دینے پر تم نہیں پوچھو گے؟ ہادی کی بات پر آہان نے کہا لگایا اور اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ ہادی کی بات پر آہان نے کہا لگایا اور اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ اگر آپ کو اس مشن میں شہادت مل گئی تو 2 بیوہ ہوں گے یا زیادہ کا سین ہے؟ آہان شرارت سے بول کر واپس ہادی کو دیکھنے لگا جو مسکرا دیا تھا۔ تم کبھی بھی نہیں سدھر سکتے آہان۔ خیر مجھے یہ بتاؤ ہمنا کی لوکیشن اس وقت کس جگہ کی ہے؟ سر، بات گمانا کوئی آپ سے سیکھے، آہان منہ بسور کر بولا تو ہادی نے اسے گھورا تھا۔ سر، اس وقت وہ یہاں سے 5 کلومیٹر دور سرگم ہوٹل کے پاس کلب میں موجود ہے۔ تم جانتے ہو آہان کوبرا کی بیوی کا کیا نام ہے؟ ہادی کی بات پر آہان نے ناسمجھی سے ہادی کو دیکھا تھا۔ سر، ایسے لوگوں کی بیویاں بھی ہوتی ہیں کیا؟ ہاں، یہ تو مجھے معلوم نہیں بھائی، لیکن کوبرا کی بیوی تو ہے۔ ہادی نے ہنستے ہوئے آہان کو جواب دیا تو آہان مسکرا دیا تھا۔ سر بتائیں پھر کون ہے اس کی بیوی؟ آہان نے پردجسس ہو کر پوچھا۔ بتاؤں گا نہیں، ڈائریکٹ دکھاؤں گا بھائی، بس کچھ گھنٹے انتظار کرو۔ ہادی ونڈ اسکرین پر نظریں جمائے مقابل کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ سر، ویسے سب کی بیوی ہے لیکن ایک مجھ معصوم کی نہیں ہے۔ آہان، پہلی بات تم معصوم نہیں ہو، اور دوسری بات سب سے تمہارا کیا مطلب تھا؟ ہادی نے اسے پلٹ کر گھورا تھا۔ سر دیکھیں نا، آپ کوبرا جیسے کمینے کی بھی بیوی ہے اور آپ جیسے سیریل کے تو 2 ہیں۔ اللہ تو کچھ زیادہ ہی مہربان ہے آپ پر، اور ایک میں ہوں جسے ایک کیا آدھی بھی بیوی نہیں ملی۔ ویسے آپس کی بات ہے، مجھے لگتا ہے سر کہ میری حصے کی بیوی اللہ نے آپ کو دے دی ہے، اس لیے آپ کے پاس 2 ہیں۔ شٹ اپ آہان، ہادی کے بولنے پر وہ ڈھیٹ بن کر مسکرایا تھا۔ سر ویسے امیجن کریں ہمنا اور ڈاکٹر بھابی ایک ہی گھر میں رہیں اور آپ کے 12 بچے ہیں اور… آہان بس کرو اور کام پر فوکس کرو۔ ہادی نے اس بار سنجیدگی سے اسے روکا تھا۔ آہان ہنستے ہوئے لیپ ٹاپ سے کچھ فائلز کو ایک ID پر سینڈ کرنا شروع ہو گیا تھا۔ ویسے تم کیا کر رہے ہو تب سے؟ ہادی اسے لیپ ٹاپ پر مصروف دیکھ کر بایاں ابروج کا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سر بس کچھ فائل سینڈ کرنی تھی امپورٹنٹ۔ آہان جلدی سے لیپ ٹاپ بند کر کے مسکرایا تھا جبکہ ہادی نے اسے گھورا تھا۔ تم نے غالباً ابھی میری بیوی کا جی میل اکاؤنٹ ٹائپ کیا ہے کی بورڈ پر۔ ہادی کی بات پر آہان نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ پاس بیٹھا شخص عقاب جیسے نظریں رکھتا ہے؟ آہان زبردستی مسکرایا تھا۔ سر آپ کی بیوی کی جی میل اکاؤنٹ سے مجھے کیا لینا دینا؟ میں تو اپنے ایک دوست کو میل سینڈ کر رہا تھا۔ آہان کی بات پر ہادی نے اسے دیکھا اور اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ سر آپ کی بیوی کے جی میل اکاؤنٹ سے مجھے کیا لینا دینا؟ میں تو اپنے ایک دوست کو میل سینڈ کر رہا تھا۔ آہان کی بات پر ہادی نے اسے دیکھا اور اپنا سر اس بات میں ہلا دیا اور مشن سے متعلق اسے ہدایات دینے لگا تھا جسے آہان مسکراتے ہوئے بغور سن رہا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ سیٹی پر آتے ہوئے کچن کی طرف گیا تھا۔ وہ لائٹ آن کیے بغیر ہی فریج کی جانب بڑھا تھا۔ اس سے پہلے وہ فریج تک پہنچتا کسی وجود سے بے ساختہ ٹکرایا تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے جان نہیں سکا کہ کون تھا، لیکن چیخیں دونوں کی کافی بلند تھیں۔ میں نے چیخ سے اندازہ لگا لیا تھا اس وقت مقابل عابیہ ہے۔ اس نے بے ساختہ اسے گرنے سے بچانے کے لیے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کیا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے وہ کچن میں موجود شیلف کو تھام کر دونوں کو متوازن کر گیا تھا۔ کچن کی کھڑکی سے آتی چاند کی مدھم روشنی حمین کو اس وقت تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی کیونکہ عابیہ کا چہرہ واضح نظر آنے لگا تھا۔ مدھم روشنی میں چمکتا اس کا چہرہ حمین کی آواز طلب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ دھڑکنیں ایک الگ تال پر رقص کرنا شروع ہو چکی تھیں۔ عابیہ کا چہرہ اس کے چہرے سے بمشکل چند انچ دور تھا۔ حمین کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی قربت میں وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی ایک اچانک ابھرنے والی خواہش پر وہ خود بھی حیران ہوا تھا۔ عابیہ کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ وہ حمین کی ٹکٹکی کو محسوس کر کے اپنی رنگت کو متغیر کر چکی تھی۔ دودھیا رنگت میں سرخیاں کھل کر مقابل کو مبہوت ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا کچن میں موجود خاموشی کو اشال شاہ کی آواز نے توڑا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اشال شاہ نے کچن کی لائٹ آن کر کے سخت لہجے میں دونوں کو گھور کر پوچھا تھا۔ حمین نے جلدی سے عابیہ کو چھوڑا تھا اور اس سے 4 قدم دور ہوا تھا۔ موم، وہ اندھیرے میں مجھے معلوم نہیں ہوا اور وہ گرنے لگی تھی تو بس میں نے اسے پکڑ کر بچا لیا۔ حمین نظریں چرا کر اشال سے بول رہا تھا۔ اشال نے اس کا نظریں چرانا دیکھا تھا جبکہ عابیہ کا سر بھی جھک گیا تھا۔ حمین خود نہیں جانتا تھا وہ اتنا کیوں ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہا تھا، حالانکہ بول تو سچ ہی رہا تھا۔ ہنی اپنے کمرے میں جاؤ۔ اشال شاہ کی آواز پر وہ بنا کسی طرف دیکھے وہاں سے باہر کی جانب چلا گیا تھا جبکہ عابیہ وہیں انگلیاں چٹکانے میں مصروف تھی۔ اشال شاہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئیں تو دیکھا وہ سر جھکائے رونے میں مصروف ہے۔ اشال شاہ نے اس کا چہرہ پکڑ کر اوپر کیا جو آنسوؤں سے تر تھا اور نظریں جھکی ہوئی تھی۔ کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری آنٹی، میں بس پانی لینے آئی تھی کیونکہ میرے سر میں کافی پین ہو رہی تھی اور کمرے میں پانی نہیں تھا اور…
بس کیا میں نے صفائی مانگی تم سے؟ اشال شاہ نے بے ساختہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا. تم بھلے ہی میری بیٹی نہیں ہو لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ حمین ایک بالغ لڑکا ہے. وہ میرا بیٹا ضرور ہے عابیہ، لیکن مرد اور عورت کی تنہائی میں شیطان کا ورغلانا بھی ہوتا ہے. اتنا یقین ہے مجھے کہ وہ میری تربیت پر حرف نہیں آنے دے گا. لیکن بیٹا وہ جتنا بھی پاک پاس ہو بہک سکتا ہے. امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہو. اس سے حمین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ بات تمہارے کردار پر آئے گی، اور جب بات لڑکی کے کردار پر آتی ہے تو وضاحتیں بے معنی ہو جاتی ہیں. جب تک یہاں ہوں کچھ بھی چاہیے ہو مجھے بولو، اور کوشش کرو کہ حمین سے دور رہو. تم سمجھدار لگ رہی ہو میری اور میری بات یقیناً سمجھ گئی ہو. اشال نے نرمی سے عابیہ کے دائیں گال پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھایا تھا. عابیہ نے اپنا سر اسپات میں ہلایا تھا. چلو یہ بات چھوڑو اور تم کمرے میں جاؤ، میں آئرہ کو بھیجتی ہوں، وہ تمہیں پین کا انجیکشن لگا دیتی ہے اگر تمہیں زیادہ درد ہو رہا ہے تو. نہیں آنٹی میں پین کلر کھا لوں گی، انجیکشن نہیں پلیز. عابیہ کی منمناتی آواز پر اشال شاہ نے اپنے لبوں پر آئی مسکراہٹ کو بمشکل روکا تھا. ڈونٹ ٹیل می، تم بھی ہنی کی طرح انجیکشن سے ڈرتی ہو. وہ بھی میڈیسنز کے ڈھیر کھا سکتا ہے لیکن انجیکشنز دیکھ کر اس کا خون خشک ہو جاتا ہے. حمین کے ذکر پر اشال کے لبوں پر ایک الگ ہی مسکراہٹ آئی تھی. حمین کے ذکر پر اشال کے لبوں پر ایک الگ ہی مسکراہٹ تھی جسے عابیہ نے بغور دیکھا تھا. اچھا جاؤ کمرے میں ریسٹ کرو، میں تو تمہاری چیخ سن کر آئی تھی. ویسے میں جانتی ہوں حمین سچ بول رہا ہے کیونکہ وہ ہر رات کو پاستا کھانے آتا ہے جو میں نے بنا کر فریج میں رکھا ہوتا ہے. شکریہ آنٹی یقین کرنے کے لیے. عابیہ مشکور ہوئی تھی اشال کی کہ اس نے اسے بجائے جاہل عورتوں کی طرح بات کو غلط انداز میں لینے کی حمین کی بات پر یقین کر کے عابیہ کو غلط نہیں سمجھا تھا. شکریہ کس لیے؟ میری بھی بیٹی ہوتی تمہاری جگہ تو میں یہی کرتی کیونکہ تم لوگ عمر کے جس حصے میں ہو مار دھاڑ یا غصہ کرنے سے بات بھی کرتی ہیں. اس لیے نرمی اور محبت سے بات کی کیونکہ مجھے امید ہے تم بھی گڑیا کی طرح سمجھدار ہو. اشال شاہ کی بات پر وہ مسکرائی تھی اور پھر ان سے اجازت لے کر کچن سے چلی گئی تھی. حازم شاہ جو اشال شاہ کو کمرے سے نکلتا دیکھ کر ان کے پیچھے آئے تھے اب اشال شاہ کی باتوں پر مطمئن ہو کر مسکرائے تھے. ان کی بیوی واقعی حیران کر گئی تھی ان کو اس معاملے میں. وہ مسکراتے ہوئے پلٹ کر کمرے کی جانب چلے گئے تھے. اشال شاہ نے فریج سے پاستا نکالا اور اسے اوون میں گرم کر کے حمین کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. حمین جب سے کچن سے آیا تھا کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا. وہ چاہ کر بھی عابیہ کا چہرہ جو اس کے اتنے قریب تھا ذہن سے نکال ہی نہیں پا رہا تھا. ہنی یار کیا ہو گیا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیوں اس چڑیل کو سوچے جا رہے ہو؟ حمین خود سے بڑبڑایا تھا. اتنے میں کمرے کا دروازہ نوک ہوا تو حمین نے جلدی سے خود کو کمپوز کر کے دروازہ کھولا تھا. سامنے اشال شاہ کو ہاتھوں میں پاستا دیکھ کر وہ مسکرایا تھا. میں جانتی تھی میرا بیٹا یہی لینے گیا تھا اس وقت کچن سے اور بنا کھائے آ گیا. اسے کھائے بغیر تو تمہیں نیند ہی نہیں آنی تھی تو سوچا خود دے آؤں. اشال شاہ حمین کو بال پکڑاتے ہوئے مسکرا کر بولی تو حمین بھی مسکرایا تھا. تھینکس مام. حمین نے اشال شاہ کی پیشانی پر بوسہ دے کر کہا تو اشال شاہ نے ایک ہلکا سا تھپڑ اس کے دائیں گال پر مارا. ماں کو شکریہ کون بولتا ہے؟ اشال شاہ کی مصنوعی خفگی پر وہ مسکرایا تھا. آپ کو شکریہ تھوڑی بول رہا ہوں، میں تو ہٹلر کی بیوی کو شکریہ بول رہا تھا. حمین کی بات پر اشال شاہ نے اسے گھورا تھا. باپ ہیں وہ تمہارے؟ اشال شاہ نے اسے شرم دلائی تھی لیکن وہ ڈھیٹ بنا مسکرا دیا تھا. وہ شوہر کے روپ میں اچھے ہیں مام لیکن قسم سے باپ کے روپ میں ہٹلر کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. حمین کی بات پر اشال بھی مسکرائی تھی کیونکہ وہ حمین کے معاملے میں واقعی سختی برتتے تھے. اچھا یہ کھا کر کچھ دیر چہل قدمی کر کے پھر سونا ورنہ ہضم نہیں ہوگا سب. شبہ خیر. اشال شاہ یہ بول کر وہاں سے پلٹ گئی تھی. گڈ نائٹ مام اینڈ لو یو مور دین اینی تھنگ ان دا ورلڈ. حمین کی بات پر اشال شاہ مسکرائی تھی جبکہ حمین بال اٹھا کر اسے کمرے میں موجود ٹیبل پر رکھ چکا تھا. اس کی بھوک واقعی اڑ چکی تھی اور عابیہ کا چہرہ پھر سے اس کی سوچوں میں گردش کرنا شروع ہو گیا تھا. لاکھوں ہیں دنیا میں حسین لوگ مگر میری حسین دنیا صرف تم ہو. ہادھیر اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا. ہادھیر نے ایک نظر دروازے کو دیکھا اور نرمی سے بولا کمنگ. شمال دروازہ کھول کر آہستہ سے چلتے ہوئے اندر آئی تھی. ہادھیر کی اس کی طرف پشت تھی اس لیے وہ دیکھ نہیں سکا تھا کہ کون ہے مگر لیپ ٹاپ پر ابھرتے شمال کے عکس کو دیکھ کر وہ حیرانگی سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگا تھا. شمال کے اس کے دیکھنے پر ہچکچاتے ہوئے رکی تھی. ہادھیر اٹھ کر اس کے مقابل آیا تھا. ماتھے پر شکنیں بے ساختہ اپنی جگہ بنا گئی تھی. تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہادھیر کی آواز اور مدھم لہجہ مگر لہجہ کافی سختی لیے ہوئے تھا. آواز مدھم مگر لہجہ کافی سختی لیے ہوئے تھا. مجھے آپ سے بات کرنی ہے. شمال خشک لبوں کا زبان سے تر کرتے ہوئے بولی تھی. ہادھیر نے اسے دیکھا تھا جو مکمل طور پر نروس نظر آ رہی تھی. جو بات کرنی ہے جلدی بولو. ہادھیر کا انداز ایسا تھا کہ جیسے احسان کر رہا ہو. شمال کو اس کے رویے پر حد سے زیادہ دکھ ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا یہ بات پر سمجھنے سے قاصر تھی. اس دن جو بھی ہوا اس کے لیے سوری. مجھے آپ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی. شمال کی مدھم آواز پر ہادھیر تنزیہ مسکرایا تھا. یقیناً وہ اس کا مذاق بنا رہا تھا. شمال نے کم از کم یہی سوچا تھا. مجھے تمہارے لفظوں سے رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا اس لیے تم ان کو ضائع کر رہی ہو. بس مجھے نہ اس دن کوئی فرق پڑا تھا اور نہ اب تمہارے سوری سے کوئی مطلب ہے.
اس لیے اب مزید اس دن کے بارے میں بات کر کے خود کو شرمندہ نہیں کروں مس شمائل شاہ۔ ہادیر کے روکھے انداز پر شمائل نے بمشکل اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو روکا تھا۔ آپ اتنے روڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے تو ایسے نہیں تھے آپ۔ شمائل کا شکوہ لبوں سے آزاد ہوا تو ہادیر نے حیرانگی سے اس لڑکی کو دیکھا جس کو اس کی خاموشی کوڑے سے زیادہ تکلیف دے رہی تھی۔ میرا تم سے ناراضگی والا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور کزن ہو تو کزن کی طرح رہو بس۔ مزید مجھ سے کوئی بحث نہیں کرنی، جا سکتی ہو تم۔ ہادیر اپنے کمرے کے دروازے کی طرف اشارہ کر کے اسے بولا تو شمائل کا چہرہ شدت توہین سے سرخ ہو گیا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، میں بتا رہی ہوں آپ کو۔ شمائل بچوں کی طرح اس کا چہرہ دیکھ کر بولی۔ ہادیر کو اس کے انداز پر ہنسی تو بہت آئی تھی، مگر وہ لبوں کو آپس میں پیوست کر کے اسے روک گیا تھا۔ مجھے ہر پچھتاوا قبول ہوگا شمائل شاہ، ہادیر جھک کر بولا۔ اس طرح اس کا چہرہ شمائل کے چہرے کے کافی قریب آ گیا تھا۔ شمائل نے بے ساختہ سانسوں میں تیزی محسوس کی تھی۔ دل کی دھڑکن معمول سے خلاف دھڑکی تو گھبراہٹ نے بے ساختہ شمائل کے چہرے پر جگہ بنا لی تھی۔ وہ ایک پل میں سرخ ہوئی تھی۔ ہادیر نے جان بوجھ کر اس کے چہرے پر ہلکی سے پھونک مار کر اسے مزید نروس کیا تھا۔ واللہ یہ لڑکی کسی کو بھی پاگل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ہادیر کے دل نے بے ساختہ یہ بات کی تھی۔ وہ جھکا تھا اور اس کے دائیں کان میں بولتے ہوئے اس کی سانسیں روک گیا تھا۔ پرسوں تمہاری اماں سائیں اور بابا سائیں کی پاکستان کی ٹکٹ کنفرم ہے، اس لیے تم پاکستان جانے کی تیاری کرو۔ ہادیر کے لفظوں پر وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی، یقیناً وہ اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں کبھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ شمائل کی بیتو کی بات پر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑے گا، ہادیر نے مزید اسے چڑھایا تھا۔ شمائل پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے گئی تھی جبکہ ہادیر کھل کر مسکرایا تھا۔ اماں سائیں اپنی مانوں سے میرا نکاح کروانے پر تلی ہیں اور یہ تو مجھے کسی خاطر میں نہیں لا رہی۔ ہادیر بڑبڑاتے ہوئے لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بیوی بن کر یقیناً شیرنی بنے گی یہ لڑکی۔ ہادیر اپنی سوچ پر خود ہی لاحول ولا قوت پڑھ کر کچھ ٹائپ کرنا شروع ہو گیا تھا۔ کلب کی پارکنگ میں گاڑی روک کر وہ دونوں گاڑی سے اترے تھے۔ آہستہ سے چلتے ہوئے وہ دونوں کلب کے اندر داخل ہوئے تھے۔ جہاں مختلف روشنیوں نے ان کا استقبال کیا تھا۔ لڑکیوں اور لڑکوں کو ناچتے دیکھ کر ہادی کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ پیشانی پر شکنے لیے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا، جبکہ احان ہادی کا ضبط سے لال پڑتا چہرہ دیکھ کر بمشکل اپنے قہقہے کا گلا گھونٹ گیا تھا۔ سر کیا میں بھی جاؤں ڈانس کرنے؟ احان نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا تھا۔ ہادی نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ جاؤ اور پھر واپس میرے ساتھ نہیں جا سکو گے۔ ہادی کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ آپ جانتے ہیں آپ سے بڑا سڑیل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ احان کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ یقیناً تم میرے باپ سے نہیں ملے، ہادی منہ میں بڑبڑایا تھا تو احان میوزک کی وجہ سے اس کے لفظوں کو سن نہیں سکا۔ اس سے پہلے احان کچھ بولتا ہادی کی نظر سامنے پڑی تھی جہاں کوبرا کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سر یہ تو احان کی کوبرا کے ساتھ بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر صدمے سے آواز اتنی ہی نکلی تھی۔ یہ کوبرا کی بیوی ہے۔ ہادی کا لہجہ ایک پل میں سخت ہوا تھا جبکہ احان پر صدمے کی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ مشن اسپیشل۔ سر سچ میں کیا یہ کوبرا کی بیوی ہے؟ احان کے صدماتی آواز پر ہادی نے پلٹ کر اسے گھورا تھا۔ ہاں اسی کی بیوی ہے۔ سر مجھے واقعی شوق لگ رہا ہے اسے کوبرا کے پہلو میں یوں بیٹھے دیکھ کر۔ یہ تو ہمنا ہے نا؟ تمہیں کیوں شوق لگ رہا ہے بھائی؟ اور یہ لیزا ہے۔ ہادی کے جواب پر احان مزید الجھا تھا۔ میں سمجھا نہیں، ہمنا ہی لیزا ہے نا؟ احان کے سوال پر ہادی مسکرایا تھا۔ نہیں، دونوں جڑواں ہیں اور یہ بات میں پہلے دن سے جانتا تھا۔ سر ڈونٹ ٹیل می کہ آپ واقعی لیزا اور ہمنا کی اصلیت سے اور ان کے ارادوں سے واقف تھے۔ جس لڑکی سے میرا نکاح ہوا ہے اور جو اس وقت کوبرا کی قید میں ہے وہ ہمنا ہے، جبکہ کوبرا کے پہلو میں بیٹھی لڑکی لیزا ہے۔ مطلب ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، بس اور کچھ نہیں۔ ہادی کے مطمئن انداز پر احان نے گہری سانس فضا میں خارج کی تھی۔ یقیناً وہ ہادی کی سوچ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ چلو کوبرا سے روبرو ہونے کا وقت تو گیا۔ ہادی ایک مخصوص چمک آنکھوں میں لیے احان سے بولا تھا۔ اس سے پہلے احان کچھ بولتا ہادی کے موبائل پر ڈیوس کا نام جگمگایا تو ہادی پیشانی پر شکنوں کا جال بنا کر کلب کے اس حصے کی طرف چلا گیا جہاں میوزک کا شور کم تھا۔ ہاں ڈیوس بولو، سب ٹھیک ہے نا؟ ہادی نے کال ریسیو کر کے فکر مندی سے پوچھا تھا، مگر دوسری طرف سے ڈیوس کی بجائے کسی اور کی آواز سن کر اس کے موبائل پر گرفت مضبوط ہوئی تھی، جبکہ جبڑا غصے سے تن گیا تھا۔ ڈیوس نہیں، میجر صدیقی، اوف تمہارا سسر۔ صدیقی کی آواز سن کر ہادی نے بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈیوس کہاں ہے صدیقی؟ ہادی ضبط کے آخری مراحل میں تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کمال کرتی ہو میجر، جس 2 ٹکے کے فوجی کو تم اس جاسوس کی نگرانی میں چھوڑ کر گئے تھے وہ تو کب کا اپنی سانسیں پوری کر چکا ہے۔ صدیقی کے لفظوں پر ہادی نے دل میں بے ساختہ حاطب کے صحیح سلامت ہونے کی دعا مانگی تھی۔ یو باسٹرڈ، تم رکو وہیں، اگر ہمت ہے تو میں بتاؤں گا تمہیں کہ مجھ سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے، ہادی گھراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی گھراہٹ میں پہلی دفعہ اس کا ڈر واضح ہوا تھا۔ نہ میجر نہ، چلاتے نہیں ورنہ تمہارا باپ اپنی سانسیں چھوڑ دے گا۔ صدیقی کی دھمکی پر ہادی کا ہاتھ کانپا تھا۔ اگر میرے پاپا کو ہاتھ بھی لگایا تو یاد رکھنا صدیقی، میں تمہیں ایسی موت دوں گا کہ تمہاری ساری نسلیں پناہ مانگیں گی پاکستانی فوج سے۔ افسوس میجر افسوس،
رسی جل گئی مگر بل نہیں گئی. ویسے آدھے گھنٹے تک اپنے فلیٹ پر پہنچ جاؤ. 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو تمہارا باپ واقعی زندہ نہیں بچے گا. صدیقی نے یہ بول کر کال ڈراپ کر دی تھی جبکہ ہادی نے غصے سے سرخ آنکھوں سے کلب کے دروازے کو دیکھا تھا. یا اللہ میری مدد کر. ہادی یہ بول کر اندر کی جانب بڑھا تھا تاکہ آہان کو ساتھ لے کر جا سکے مگر آہان کو وہاں نہ دیکھ کر وہ پہلی بار حواس باختہ ہوا تھا. پسینہ پیشانی پر چمکا تو وہ لبوں کو سختی سے پیوست کر کے خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگا. ہادی کو 10 منٹ تک کلب میں ڈھونڈنے کے بعد وہ شکستہ حالت میں کلب سے باہر آیا تھا. مطلب مجھے ٹریپ کیا جا چکا ہے. ہادی خود سے بڑبڑایا. آہان کی گھڑی میں ٹریکنگ چپ تھی. ہاں میں اسے آہان کی لوکیشن ٹریس کر سکتا ہوں. ہادی خود سے بول کر جیسے گاڑی کی طرف بڑھا اس کے پاؤں سے کچھ ٹکرایا تو اس نے زمین کی طرف دیکھا تو آہان کی گھڑی تھی. ہادی نے جلدی سے اسے اٹھایا اور چیک کیا. چپ بھی ساتھ ہی تھی. مطلب صاف تھا کہ وہ اسے ٹریس کرنے میں ناکام رہے گا. ہادی نے غصے سے گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ مارا تھا. کیسے میں اتنی بڑی غلطی کر گیا. کیسے وہ کوبرا آہان تک پہنچ گیا. نہیں ہادی تم کچھ مس کر رہے ہو. کچھ ہے جو تم بھول رہے ہو. یاد کرو جلدی. آہان روڈ پر ہی چکر کاٹتے ہوئے خود سے بولا تھا. آہان کی گھڑی یہاں ہے. مطلب آہان اسے دروازے سے باہر گیا. او شٹ یار. مطلب جب میں کلب کے اندر تھا تب وہ لوگ آہان کو لے کر گئے ہیں اور انہیں معلوم تھا کہ اس گھڑی میں چپ ہے اس لیے یہاں پھینک گئے. ہادی نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامتے ہوئے بولا تھا. اس سے پہلے وہ مزید خود کلامی کرتا اس کا موبائل رنگ ہوا تھا. میسج ٹیون دیکھ کر ہادی رکا تھا. ایک انجان نمبر دیکھ کر وہ جلدی سے میسج دیکھنے لگا تھا. میجر آہان کو بچانا چاہتے ہو تو اگلے 20 منٹ میں صدیقی پیلس پہنچو. ہادی میسج کو دیکھ کر پریشانی سے سڑک کو دیکھنے لگا تھا. پاپا یا آہان. پاپا یا آہان. ہادی خود سے بڑبڑایا اور پھر دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر خود کو پرسکون کرنے لگا. یقیناً وہ چند سیکنڈ میں فیصلہ کر چکا تھا. آئی مس یو آئرا. ہوپ سو آج میں شہادت کو پالوں. ہادی گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر پچھلے 10 منٹ میں پہلی بار مسکرایا تھا. گاڑی سٹارٹ کر کے وہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گیا تھا جبکہ قسمت دور کھڑی مسکرا کر بساط کو پلٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی. صدیقی پیلس کے آگے گاڑی روک کر وہ کیمرے کو دیکھ رہا تھا اور جلدی جلدی دیوار کی طرف بڑھا تھا. یہ منظر پیلس کے اندر بیٹھے تمام اشخاص محسوس ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے. ہادی نے بجائے گیٹ کے اندر آنے سے دیوار کو ترجیح دی تھی. کوبرا نے ہنستے ہوئے ہادی کو کیمرے میں دیکھا تھا. یہ فوجی تو بالکل پاگل نکلا بھائی. کوبرا نے ہنستے ہوئے کہا تھا جبکہ کمرے میں موجود تمام نفوس کے کہے وہاں گونجے تھے. ہادی دیوار پھلانگ کر اندر آیا تھا اور جیسے ہی کیمرہ دوسری طرف منہ ہوا وہ دوبارہ دیوار پھلانگ کر باہر کی جانب دیوار کے ساتھ ہو کر اترا تھا. اندھیرا ہونے کی وجہ سے کیمرے میں کچھ واضح نظر نہیں آ رہا تھا. وہ پسینے سے شرابور دبے قدموں سے چلتے ہوئے وہاں روڈ کی دوسری جانب موجود فلیٹ کی طرف بڑھ گیا تھا. فلیٹ والی بلڈنگ میں بھی وہ پیچھے کی طرف گیا تھا جہاں جنگل تھا اور وہاں سے اس نے رسی کی مدد سے اپنے فلیٹ کے ساتھ والے فلیٹ کی بالکنی میں رسی کو اٹکا کر چڑھنا شروع کیا تھا. چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے جلد اتر رہی تھی اور اس کے ہاتھ کافی زخمی ہو گئے تھے مگر وہاں پرواہ کسے تھی. وہ تقریباً 20 منٹ بعد بالکنی میں پہنچا تھا. پھر وہاں سے اپنے فلیٹ کی بالکنی میں آہستہ سے جم کر کے کھڑکی کو دیکھنے لگا جو بند تھی. ایک وزٹنگ کارڈ نکالا تھا اور اسے تھوڑا سا اندر کی جانب داخل کر کے وہ اندر لگی چھوٹی سی کنڈی کو اس کی مدد سے آہستہ سے کھولنے لگا تاکہ اس کی آواز اندر موجود شخص تک نہ جائے. کنڈی کے کھلتے وہ آہستہ سے اندر داخل ہوا اور اپنی پسٹل کو لوڈ کر کے اس کے آگے سائلنسر فٹ کرنے لگا تھا. کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھول کر اس نے لاؤنج میں دیکھا تھا جہاں حاتب حمدان شاہ کو کرسی کے ساتھ باندھا گیا تھا جبکہ 5 سے 6 شخص لاؤنج میں موجود کارڈ کھیلنے میں مصروف تھے. ہادی نے حاتب شاہ کو دیکھا تھا جن کے چہرے پر خون جمع ہوا تھا جو شاید پیشانی سے بہہ کر گال پر جم گیا تھا. منہ پر ٹیپ لگائی گئی تھی جبکہ ہاتھوں اور پیروں کو سختی سے رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا. ہادی کو نئے سرے سے غصہ اود آیا تھا. ہادی نے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور ان 6 لوگوں کو موقع دیے بغیر یکے بعد دیگرے گولیاں چلا کر ان کا نام و نشان مٹا چکا تھا. ہادی ان 6 لوگوں کو مار کر جلدی سے حاتب کی جانب بڑھا تھا جبکہ حاتب مسلسل نفی میں سر ہلا رہے تھے. ہادی ان کے اشاروں کو سمجھے بغیر ان کی طرف بڑھا اور سب سے پہلے ان کے منہ پر لگی ٹیپ ہٹائی تھی اور پھر ان کے ہاتھ پیر کھولنے میں مصروف ہو چکا تھا. ہادی تم جاؤ یہاں سے. ان لوگوں نے میرے ساتھ ٹائم بام باندھ رکھا ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. جسٹ گو پلیز. حاتب کے لفظوں پر ہادی کے ہاتھ تھامے تھے. اس نے ایک نظر حاتب شاہ کے چہرے کو دیکھا جو ہلتے جا لیے ہوئے تھا. اپنے بیٹے پر یقین رکھیں پاپا. ہادی نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا اور جلدی سے کچن کی جانب بڑھ گیا. جیسے ہی وہ کچن میں داخل ہوا شیلف کو قریب پڑی ڈیوس کی لاش دیکھ کر اس نے زور سے آنکھوں کو بند کر کے کھولا اور پھر شیلف پر بڑا چاقو اٹھایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا. حاتب شاہ کے جسم پر موجود قمیض کو اوپر کر کے اس نے کانپتے ہاتھوں اور پسینے سے بھری پیشانی سے اپنی گھبراہٹ حاتب شاہ تک پہنچائی تھی. ہادی گو بیک پلیز. حاتب شاہ کا انداز ہلتے جا لیے ہوئے تھا. ہادی شاہ نے ہاتھ تب تک نہیں مانی پاپا جب تک اس کی سانسیں چل رہی ہیں. ہادی نے حاتب شاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا اور ان کے جسم پر موجود بم میں سے ایک وائر کو اللہ اکبر بول کر کٹ کر گیا. وائر کے کٹ ہوتے ہی دونوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی. بم کی آواز بند ہونے پر ہادی نے بے ساختہ زمین پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا تھا. الحمدللہ. ہادی نے بے ساختہ کہا تھا جبکہ حاتب شاہ نے مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو ہادی. پاپا آپ روم میں رہیں گے جب تک میں واپس نہ ہوں اور تمام لاکس آن ہوں گے.
لیزر سیکیورٹی کے ساتھ، اس لیے آپ غلطی سے بھی کمرے سے باہر مت آئیے گا۔ میں چلتا ہوں، اب اس کوبرا سے حساب کتاب کا وقت ہو گیا۔ ہادی یہ بول کر اٹھا اور اپنے پسٹل میں دوبارہ گولیاں ڈال کر حاتب شاہ کو دیکھنے لگا۔ ہادی مجھے لگ رہا ہے میں تمہیں آخری بار دیکھ رہا ہوں، حاتب شاہ نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ پاپا مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، لیکن اللہ نے جو لکھ دیا ہے میری قسمت میں مجھے وہ آج مل کر رہے گا، فی امان اللہ۔ ہادی یہ بول کر حاتب شاہ کو سہارا دے کر کمرے میں لایا اور وہاں موجود بیڈ پر بٹھا کر ایک آخری نظر ان پر ڈال کر مسکراتے ہوئے دروازہ بند کر گیا۔ جیسے دروازہ بند ہوا تھا کمرہ مختلف روشنیوں سے نہا گیا تھا، مطلب وہ سیکیورٹی آن کر گیا تھا۔ چاہتے ہوئے بھی حاتب شاہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے تو انہوں نے بے ساختہ ہادی کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی تھی۔ یہ تو خدا ہی بہتر جانتا تھا کہ ہادی کی قسمت میں آج کیا تھا۔ اس کی خواہش شہادت پوری ہونی تھی یا وہ غازی بن کر لوٹنے والا تھا۔ ہادی دوبارہ سے ویسے دیوار پھلانگ کر اندر آ گیا تھا اور آہستہ سے قدم اٹھاتے ہوئے لاؤنج کے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ہاتھ میں پسٹل تھامے وہ جیسے دروازہ کھول کر اندر بڑھا، اس کا استقبال اندھیرے نے کیا تھا۔ پسٹل کو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر وہ دائیں ہاتھ سے موبائل کی ٹارچ آن کر گیا۔ جیسے ہی لاؤنج میں دیکھنے لگا وہ خالی تھا۔ ہادی کا ماتھا ٹھنکا تھا، اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتا کسی نے اس کے سر پر پسٹل رکھی تھی۔ ہاتھ اوپر کرو میجر، کوئی ہوشیاری نہیں ورنہ تم تو جان سے جاؤ گے، تمہارا دوست بھی اپنی سانسیں چھوڑ دے گا۔ صدیقی کی آواز پر ہادی نے سختی سے لبوں کو پیوست کر کے اس کے کہے پر عمل کیا۔ جیسے ہی ہادی نے ہاتھ کھڑے کر کے سرنڈر کیا، لاؤنج کی تمام لائٹس آن ہو گئی تھی اور کوبرا لیزا کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے خباثت سے مسکراتے ہوئے لاؤنج میں موجود صوفے کی جانب بڑھا تھا۔ ویلکم میجر، خوشی ہوئی تمہیں یہاں دیکھ کر۔ کوبرا کی بات پر ہادی نے اسے سرخ آنکھوں سے گھورا تھا۔ کمال ہے کوبرا، موت کو اپنے سامنے دیکھ کر تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ ہادی کی بات پر کوبرا نے کہا لگایا تھا، جبکہ لیزا نے مسکرا کر کوبرا کے بائیں گال پر بوسہ دیا تھا۔ اس قدر بے باکی پر ہادی نے بے ساختہ اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ کمال تو تم نے کیا میجر اپنے باپ کو بچا کر، لیکن وہ کیا ہے نا کوبرا تم سے ایک قدم آگے کی سوچ رکھتا ہے۔ تم پاکستانی فوجی یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا، لیکن تمہاری یہی سوچ تم لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتی ہے اور پھر تم لوگ ہم جیسوں کے سامنے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہوتے ہو۔ پاکستانی فوجی کبھی تم لوگوں کے سامنے جھکیں یہ ناممکن ہے، کیونکہ ہم لوگ صرف خدا کے سامنے جھکتے ہیں اور دنیا میں کسی کے سامنے نہیں جھکے اور نہ کبھی جھکیں گے۔ ہادی نے مسکرا کر اسے جواب دیا تھا۔ تم جانتے ہو میجر، یہی تمہارا اوور کانفیڈنس تمہیں لے ڈوبا ہے۔ تمہارا دوست اور تمہارا باپ دونوں ہماری قید میں ہیں، دیکھنا چاہو گے ان کو؟ کوبرا نے ہنستے ہوئے کہا تو ہادی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آؤ صدیقی، جاؤ بھائی ذرا میجر کے باپ اور دوست کو لے کر آؤ تاکہ اسے یقین آئے کوبرا کچی گولیاں کبھی نہیں کھیلتا۔ کوبرا نے ہادی کی سوالیہ نظروں کو بھانپتے ہوئے کہا تو صدیقی کمرے کی جانب بڑھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ حاتب شاہ اور احان کو لے کر لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ ہادی نے آگے بڑھنا چاہا تو کوبرا نے اس کے قدموں میں گولی چلا دی۔ ہادی بے ساختہ رکا تھا۔ میجر، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا ورنہ اب گولی تمہارے باپ پر چلاؤں گا۔ کوبرا کی دھمکی پر ہادی نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ بے بسی سے وہ احان کو دیکھنے لگا جس کے چہرے کو بری طرح مار کر سوجن کا شکار بنا دیا گیا تھا۔ احان کے چہرے پر پھر بھی مسکراہٹ تھی جسے ہادی کو تھوڑا سکون ہوا تھا، جبکہ حاتب شاہ کو یہاں دیکھ کر وہ شاکڈ ہوا تھا۔ تمہیں کیا لگا میجر وہ لیزر سیکیورٹی کوبرا کو تمہارے باپ تک پہنچنے سے روک سکتی تھی؟ تمہاری سوچ جہاں ختم ہوتی ہے میجر وہاں سے کوبرا کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ کوبرا صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا اور آہستہ سے چلتے ہوئے ہادی کے مقابل آیا تھا۔ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور آخری غلطی کر چکی ہو کوبرا، اور یاد رکھنا اب تمہاری موت عبرتناک ہوگی۔ ہادی نے کوبرا کی آنکھوں میں دیکھ کر اعتماد سے کہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، ویسے تمہیں بے وقوف بنانے کا بڑا مزہ آیا مجھے میجر۔ ایک طرف تمہارا نکاح لیزا کی بہن سے کروا دیا جو بیچاری جانتی تک نہیں ہے کہ اس کا شوہر ہے کون، اور دوسرا میرے متعلق تمام معلومات بھی تمہیں لیزا نے دی تھی، اور جب تم اپنے باپ کو یہاں سے لے کر گئے تھے نا تو تم سمجھے کہ تم نے ہمیں ٹریپ کیا، لیکن پتہ ہے کیا، یہ سب کچھ کیسے ہونا ہے، کب ہونا ہے، یہ کوبرا طے کر چکا تھا، اور کب تمہیں اپنے روبرو لانا ہے اس کا فیصلہ بھی کوبرا نے ہی کیا ہے۔ اور دیکھو جس لاکٹ کو تم نے لیزا کے گلے میں پہنایا اسی کی مدد سے تم خود یہاں ہو، مطلب میجر تم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار چکے ہو۔ کوبرا کی باتوں پر جہاں آہن کی سوجی آنکھیں کھلی تھی وہیں ہادی اطمینان سے کھڑا تھا۔ ہو گئی بکواس یا باقی ہے ابھی کچھ؟ پتہ ہے کیا کوبرا، تمہارا نام کوبرا نہیں کوا ہونا چاہیے تھا، جو خود کو سمجھدار تو سمجھتا ہے مگر سوائے بولنے کے وہ کچھ نہیں کرتا۔ ہادی کی بات پر کوبرا کو غصہ آیا تھا اور اس نے پلٹ کر ایک پنچ ہادی کے دائیں گال پر رسید کیا تھا۔ ہادی لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا، اس کے ہونٹ سے تھوڑا سا خون بھی نکلا تھا جسے ہادی نے انگلی پر لگا کر دیکھا اور مسکرایا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، کیا ہوا کوبرا، اتنی جلدی غصہ آ گیا؟ ویسے ایک بات بتاؤں تمہیں، تم واقعی کتے ہو جو زمین پر سوائے بھونکنے کے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہادی اسے مزید غصہ دلانے لگا جس میں وہ کامیاب بھی رہا تھا۔ کوبرا تیش میں آ کر ہادی کو مارنا شروع کر چکا تھا۔ ہادی کو پٹتا دے کر احان نے آگے بڑھنا چاہا تو کوبرا کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ کوبرا جب مار کے تھک گیا تو پیچھے ہٹا اور اپنا پسینہ صاف کرنے لگا۔ ہادی مسکراتے ہوئے فرش سے اٹھا اور اپنی گھڑی کو دیکھا تھا جہاں 1 بجنے میں 10 منٹ تھے۔ صرف 10 منٹ اور کوبرا پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ بازیگر کون ہے
اور کھیل کو کیسے پلٹتے ہیں، ہادی نے دل میں سوچا اور حاتب شاہ کی طرف دیکھا جو نم آنکھوں سے ہادی کو دیکھ رہے تھے۔ ہادی نے آنکھوں سے انہیں مطمئن کیا تو پھر کوبرا کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو ہادی کو مسلسل گھور رہا تھا۔ جی تو لسنرز، کیسی لگی آج کی بمباسٹک ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔